السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا وحبیبنا وامامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ کیا نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ کہتے ہیں کہیں سے سنا ہے کہ سوئے بغیر، آرام کیے بغیر نماز تہجد پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے میرے بھائی، بات یہ ہے کہ جہاں تک ضروری کی بات ہے تو ضروری نہیں ہے سونا، آرام کرنا، یعنی یہ کہنا کہ تہجد پڑھنے کے لیے سونا واجب ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، اور آرام بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے دوبارہ سے تازہ دم ہو سکے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے، اور دن کو فرمایا کہ ہم نے روزی کمانے کا ذریعہ بنایا، جیسے آگے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کمانے کے لیے۔ تو اگر کوئی انسان آرام کر لیتا ہے اور پھر تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو یہ بہت اچھا ہے، تاکہ وہ تازہ دم ہو کر تہجد کی نماز پڑھے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے نہیں سویا ہے، مثال کے طور پر کسی کی ڈیوٹی ہے، یا وہ سفر سے واپس آیا ہے اور تہجد کا وقت ہو چکا ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہے، تو وہ تہجد کی نماز ادا کر سکتا ہے، کیونکہ بھائی نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اس کی کوئی دلیل ہے کہ بغیر سوئے انسان نماز پڑھ سکتا ہے تہجد کی۔ تو اس کی دلیل موجود ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ مِئْزَرَهُ، کہ آپ عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے، ساری رات آپ جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور اپنی ازواج مطہرات کو بھی آپ جگاتے تھے تاکہ وہ بھی عبادت کریں۔ تو آپ ساری رات جاگتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے۔ اگر سونا لازمی ہوتا تو پھر جو ہے ایسا آپ نہیں کرتے، آپ بھی آرام کرتے۔ یہاں احیا لیلہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ساری رات جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ اے چادر اوڑھ کر سونے والے، رات میں آپ قیام کیجئے، تھوڑا قیام کر لیجئے۔ پھر فرمایا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کیجئے یا اس سے کم کیجئے، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے بھی زیادہ کیجئے اور قرآن مجید ترتیل کے ساتھ، آرام کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا اٹھنا اپنے نفس کو مارنے اور دعا کی قبولیت کے لیے بہت ہی اچھا وقت ہے۔ تو اس انداز سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی یعنی نہیں بھی سوتا، اگرچہ مزاج یہی ہے اسلام کا کہ آرام کیا جائے، رات سونے کے لیے ہے، پھر اٹھا جائے، لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں سوتا ہے، ڈیوٹی پہ رہا، یا اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ رہا، یا رمضان کے یہ ایام ہیں یا راتیں ہیں، یا اس طرح ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، بڑی افضل راتیں ہیں، اور وہ ساری رات جاگتا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، یا اس طرح کچھ لوگ مکہ آئے ہوتے ہیں، وہ جاگتے رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو وہ نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ نماز تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ جس بھائی نے یہ پابندی لگائی ہے شاید اس کی بات صحیح نہیں ہے۔ سونا بہتر ہے، افضل ہے، انسان آرام کرے، پھر تازہ دم ہو کر تہجد کی نماز پڑھے۔ اور اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا بھی ہے کہ عبادت اس وقت تک کرو جب دل لگا رہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو تھکاوٹ کی حالت میں آپ نے عبادت سے روکا ہے، جیسا کہ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو بھی روکا تھا، جنہوں نے ایک رسی باندھ لی تھی کہ جب وہ تھک جاتی تو اس کو پکڑ لیتی نماز تہجد کے وقت، تو آپ نے وہ رسی کاٹ کر پھینک دی تھی اور چند کلمات سکھائے تھے۔ تو بہرحال اگر سویا جائے، آرام کیا جائے تو بہت اچھا اور افضل عمل ہے، لیکن اگر کوئی نہیں سوتا کسی وجہ سے، جیسے میں نے پہلے 2-4 چیزیں عرض کر دی ہیں، اس وجہ سے اس نے رات کو نیند نہیں کی تو تہجد کا وقت ہو گیا تو وہ تہجد پڑھ سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔